بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں یہ ویلاگ مراد سعید صاحب کی زندگی کو لاحق شدید ترین خطرات کے پیش نظر بنا رہا ہوں۔ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی رہنما مجھے ذاتی طور پر ان کی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر بھی بطور انسان، بطور شخصیت بہت پسند ہیں، اور ان میں مراد سعید سر فہرست ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مراد سعید صحیح معنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ 4 سال تک مراد سعید پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے صدر رہے خیبر پختونخوا میں، یعنی اوائل زندگی سے ہی انہوں نے لہو دینا شروع کیا اس تحریک کو، اور صحیح معنوں میں اپنے خون سے پاکستان تحریک انصاف کی آبیاری کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جد و جہد کی ہے، اپنی زندگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے وقف کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا منشور، پاکستان تحریک انصاف کا خاکہ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو پہلا چہرہ جو عمران خان کے بعد ہم سب کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے وہ چہرہ مراد سعید کا ہے۔ یعنی مراد سعید کو آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ سوات کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے قبل، یعنی ایک دیہاتی علاقے سے اٹھنے والا یہ نوجوان بلا شبہ پاکستان کے سیاسی افق پر چھا گیا ہے، اور اگر یہ بات کہی جائے کہ عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ مقبول ہے تو یا تو وہ اسد عمر ہیں یا پھر مراد سعید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں میں یہ بے حد مقبول ہیں، انہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ہر دل عزیز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں، یعنی ان کی آواز پر بہت سارے لوگ لبیک کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جب ان کی زندگی کو لاحق خطرات اور ان پر گرفتاری کا خطرہ منڈلا رہا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے پورا مالاکنڈ ڈویژن سڑکوں پر آ گیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پسندیدگی کے معراج پر مراد سعید اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہیں۔ لیکن اگر یہ بات کہی جائے کہ اس وقت مراد سعید کی زندگی پر موت کے گھنے سائے منڈلا رہے ہیں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ جتنے بھی باخبر صحافی ہیں، جتنے بھی باخبر لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان میں کسی ایک انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ عمران خان کے بعد خطرہ ہے تو اس شخص کا نام مراد سعید ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم کسی ایک پر الزام عائد نہیں کر سکتے کہ اس ایک طبقے کی جانب سے، اس ایک ادارے کی جانب سے، اس ایک فرد کی جانب سے، اس ایک تنظیم کی جانب سے، یا اس ایک خاص وجہ کی جانب سے مراد سعید کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ اس وقت اتنے زیادہ عوامل اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے مراد سعید کی جان لے سکتا ہے، اور مراد سعید بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی جان لی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بالکل وہی مناظر ہیں جو ہم ارشد شریف شہید کے وقت میں دیکھا کرتے تھے۔ وہ بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ انہیں مار دیا جائے گا۔ اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے پاکستان چھوڑا، اسی خدشے کے پیش نظر وہ کینیا گئے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ تمام لوگ جو ان کی شہادت تک کہتے رہے کہ ارشد شریف کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے ارشد شریف کو مار کے دکھانا پڑا، انہیں بتانا پڑا شہید ہو کر کہ میں اپنی جان کے لیے جس خدشے کا اظہار کر رہا تھا وہ صحیح تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور ارشد شریف کو اپنے خدشات کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنی جان سے جانا پڑے، اس لیے مراد سعید کو طالبان کے حوالے سے بھی خطرات لاحق ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آڈیو زیر گردش رہی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور پھر وہ سوات میں دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح سے ووکل آواز ہیں، ایک بلند آواز ہیں، اس حوالے سے بھی ان کی زندگی کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں، اور خاص طور پر قبل میں حالیہ دنوں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے بعد اسی روز پے در پے ان پر 2 مقدمات کا اندراج ایک اور جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید کچھ اور عناصر اور عوامل بھی ان کی یہ حرکت پسند نہیں کر رہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اتنی بلند آواز کریں اور اپنا کھلے انداز میں بات کریں۔ یہ وہی نامعلوم لوگ ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قبل میں 2 مقدمات ان پر قائم کیے گئے۔ پہلا مقدمہ مٹا پولیس اسٹیشن میں ہے جو کہ وزیر اعلیٰ محمود خان، جو سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے
گھر کے بالکل سامنے واقع ہے، وہاں پر ایک ساحل نامی شخص نے مقدمہ درج کروایا ہے جس کی عمر تقریباً 35 سال ہے۔ اس نے کہا کہ مراد سعید نے قبل بلاسٹ کے بعد اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اور پھر یہ اتفاقی کی بات ہے کہ اسی روز ایک اور شخص نے جس کا نام خورشید ہے، اس نے مالاکنڈ میں ایک درخواست دائر کی لیویز پولیس اسٹیشن میں، اور وہاں بھی اس نے یہی موقف اختیار کیا کہ اداروں کے خلاف مراد سعید نے ہرزہ سرائی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ ایک روایت کا تسلسل ہے، یعنی شہید ارشد شریف کے خلاف بھی اسی نوعیت کے مقدمات پے در پے اس ملک میں قائم کیے گئے، اور پھر آخر کار ان کو یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اور پھر انہیں یہ دنیا چھوڑ کے جانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ کن کے کہنے پر اچانک ایک ہی نوعیت کے مقدمات درج ہوتے ہیں، وہ میں بھی اور آپ بھی سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جب بھی اس طرح کی ایک آٹومیٹک کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دو چار لوگوں میں اچانک خاص قسم کی غیرت اور حمیت جاگ گئی ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی منصوبہ بندی کار فرما ہوتی ہے کہ جس کے تحت ایک کے بعد ایک ہی طرح کی ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں جس پر غصہ کیا جا رہا ہے اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، مراد سعید کی زندگی بلا شبہ اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے، اور ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہمارا تعلق چاہے کسی سیاسی جماعت سے ہو، ہمارا تعلق چاہے کسی بھی نقطہ نظر سے ہو، ہم ایک نوجوان کی جان بچائیں، ایک نوجوان سیاسی ورکر کی جان کو بچانے کے لیے اپنے حصے کی آواز بلند کریں۔ ہم ایک اور ارشد شریف جیسی شہادت افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ملک جسے پہلے ہی بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، وہاں ایک اور اس نوعیت کی شہادت ایک اور نوجوان کا لاشا اٹھانے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مراد سعید کی حفاظت کرے، پاکستان کے ہر سیاسی ورکر کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، بھرپور طریقے سے سیاسی اختلافات کریں، لیکن اس نہج تک سیاسی اختلافات نہیں جانے چاہیے کہ جہاں کسی شخص کی جان کو خطرات درپیش ہو جائیں۔ بہرحال مراد سعید بہت مقبول ہیں، عمران خان کے بعد مقبول ترین رہنماؤں میں ہیں، یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سوات ان کے لیے نکلا، جس طرح سے مالاکنڈ ڈویژن نے ان سے اظہار یکجہتی کیا، اور آج بھی سوات کی تاریخ کا ایک بہت بڑا احتجاج ریکارڈ ہونے والا ہے سوات میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ بہت باخبر لوگ جو سوات کے صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوات کی تاریخ میں شاید اس سے بڑا احتجاج نہ ہوا ہو۔ اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہیں کہ اب سوات میں دوبارہ دہشت گردی کو نہیں پنپنے دینا۔ مراد سعید بھی یہی بات کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ پورے پاکستان کی یہی خواہش ہے کہ دہشت گردی کو دوبارہ نہ پنپنے دیا جائے۔ سوات نے 80,000 شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی اس جنگ کے خلاف۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب کے سب، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے انفرادی طور پر، ہم سب لوگ پاکستان کا سوچیں، اور ہم میں سے کسی کا بھی سیاسی اختلاف یا نقطہ نظر کا اختلاف اس نہج تک نہ پہنچے جہاں کسی جوان کا لاشا اٹھائے جانے کی نوبت آئے۔ دوبارہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و سلامتی کا دورہ فرمائے۔ دہشت گردی کے جس عفریت کو ہم نے گزشتہ سالوں میں ختم کیا تھا، دوبارہ اس عفریت کو پاکستان میں مسلط نہ ہونے دے۔ بدقسمتی سے نفرتوں کی جو خلیج اس وقت بڑھتی جا رہی ہے، بدقسمتی سے تناؤ کی جو کیفیت اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اس نے مزید ایک دوسرے سے ہمیں دور کیا ہے، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، چاہے وہ مذہبی محاذ ہے، چاہے وہ مسلکی محاذ ہے۔ ہر محاذ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہم سب اپنا آرگیومنٹ، اپنی دلیل جیتنے کے لیے دوسرے کی زندگی تک ہارنے کو تیار ہیں، اور یہ نفرتیں تیزی سے ملک میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا سدباب کرنا ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ملک میں رول آف لا ہو، اور خواہ طاقتور ہو یا کمزور، وہ آئین کے سامنے سر نگوں ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔